السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادہ ابراہیم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ نے اس کے تیسرے دن ان کی کلخانی جیسے ہم کہتے ہیں یا تیجا کہتے ہیں وہ آپ نے کیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دودھ کا پیالہ، جو کی روٹی اور کھجوریں لے کر آئے۔ آپ نے اس پر ختم پڑھا، نیاز فاتحہ کی، یعنی 3 دفعہ کل شریف اور 1 دفعہ الحمد شریف پڑھا اور دعا مانگی، ایصال ثواب کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ تقسیم کر دو۔ وہ سب لوگوں میں تقسیم ہوا، سرکار نے بھی اس کو استعمال کیا، سب صحابہ نے بھی استعمال کیا۔ تو اس طرح دوسرا آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہوئی غزوہ احد میں، تو آپ نے ان کا بھی تیجا کیا، خیرات کی، اس پر ختم پڑا، اور وہ گھر والوں نے بھی کھایا، کھانا سب لوگوں نے کھایا۔ تو پھر آپ نے ان کا 10واں کیا، پھر 20واں کیا، پھر 40واں کیا، اور اسی طرح کھانا پکایا اور اس پر ختم پڑا، یعنی وہی ختم جس کو ہم ایصال ثواب کہتے ہیں یا نیاز فاتحہ کہتے ہیں، کہ 3 دفعہ کل شریف اور 1 دفعہ الحمد شریف پڑھ کر اس کا ثواب آپ کی روح کو پہنچایا۔ اور پھر وہ کھانا جو تھا گھر والوں نے بھی کھایا، سب نے کھایا، امیر نے بھی کھایا، غریب نے بھی کھایا، اور گھر والوں نے بھی کھایا۔ یہ سب باعث برکت ہے۔ تو یہ عام لوگ کریں چاہے خاص لوگ کریں، تو اس طرح یہ کھانا جو ہے سب کھا سکتے ہیں، اس کا قلب پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا، باعث ثواب ہے، نیکی ہے، باعث برکت ہے۔ تو اس میں کوئی یہ کسی حدیث سے یا کسی قرآنی آیت سے یہ نہیں ملتا کہ یہ کوئی خاص لوگوں کو کھلانا ہے یا اس پر قلب پر کوئی اچھا اثر یا برا اثر، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا اچھا اثر ہی پڑتا ہے۔ تو چاہے خیرات کا کھانا ہو، کلخانی کا ہو، تیجے کا ہو، 40ویں کا ہو، بھائی اس پر آپ فاتحہ پڑھیں، یعنی 3 دفعہ کل شریف اور 1 دفعہ الحمد شریف، یہ سنت کے مطابق ہے۔ کل خوانی تیجا جو ہے وہ تیسرے دن کریں، سنت کے مطابق ہے، اگر آگے پیچھے کریں تو پھر یہ نفل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 40ویں دن کریں تو یہ سنت کے مطابق ہے، اگر آگے پیچھے کر لیں، 30 دن میں کر لیں، 35 میں کر لیں یا 50 دن میں کریں تو پھر یہ نفل ہو جائے گا، ہوگا، باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، اس کے کھانے سے برکت ہوتی ہے، جان ایمان میں بھی برکت ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غریب بھی کھائیں، امیر بھی کھائیں، گھر والے بھی کھائیں، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اللہ رسول کے مطابق نبی علیہ السلام نے یہ عمل اسی طرح کیا ہے، ہمارے لیے سنت ہے۔ اگر ان سے ڈیٹیں، تاریخیں جو آگے، اور اگر تاریخ آگے پیچھے کریں تو پھر یہ نفل ہو جاتا ہے، پھر بھی ناجائز یا غلط نہیں ہوتا، پھر نفل ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کام سرکار نے کیا، جتنا کیا، جس وقت کیا، اس طرح کریں تو وہ سنت ہے، اور وہی کام اگر سرکار کے کام کے مطابق نہ کریں، آگے پیچھے کر لیں تو پھر وہ نفل رہ جاتا ہے۔ اس طرح میرا بھائی اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو بھی آپ نے سوال کیے ہیں میرا خیال ہے سب کا جواب ہو گیا ہے۔ اگر کوئی پھر بھی کوئی رہ جائے بات تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔